وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر أو جزوة من النار لعلکم تصطلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مدت پوری کر لی اور اپنے بال بچوں کو لے کر یعنی مدین سے اپنے ملک مصر کی طرف چلے تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، آگ تاپ سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں پکارا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں۔ وان القی عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبر ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سانپ کی طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا، موسیٰ سامنے آئیے اور ڈریے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بے شک آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان یعنی بغل میں ڈالیے، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجئے، یہ آپ کے رب کی طرف سے اور آپ کے درباریوں کے لیے لاٹھی اور چمکتا ہوا ہاتھ 2 نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ قال رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، بے شک میں نے تو فرعونیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ وآخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، او میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ مدد کرنے والا بنا کر بھیجیے کہ وہ مجھے سچا مانے یعنی میرا سپورٹ کریں، مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کے درباری لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، میں آپ کے بھائی ہارون کے ذریعے آپ کا ہاتھ مضبوط کروں گا اور آپ دونوں کو ایسا غلبہ جیت دیں گے کہ فرعون کے لوگ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے آپ دونوں کے ماننے والے ہی غالب رہیں گے یعنی جیت جائیں گے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا، یہ تو ایک بنایا ہوا جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے گزرے ہوئے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ رب اعلم من جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کون اس کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت ہوگا، بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تو اپنے سوا تم لوگوں کا اور کوئی معبود نہیں جانتا، تو اے حامان، مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا کر میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ اس طرح وہ فرعون اور اس کے فوجیوں نے ناحق ملک میں تکبر یعنی گھمنڈ کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ تو ہم نے اس فرعون کو اس کے فوجیوں سمیت پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ظلم کرنے والوں یعنی حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔
اور ہم نے ان فرعونیوں کو جہنم کی طرف بلانے والے سردار بنا دیا، اور قیامت کے دن ان فرعونیوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اس دنیا میں ان فرعونیوں کے پیچھے ہم نے لعنت یعنی پھٹکار لگا دی ہے۔ فرعون اور فرعونیوں پر دنیا لعنت بھیجتی رہے گی، اور قیامت کے دن فرعون اور فرعونی لوگ سب سے برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 تک۔ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے گھر مصر کیسے واپس آئے، اس کا ذکر ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، آیت نمبر 29 پر غور کیجئے کہ اپنے بال بچے کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جب نکلے، تو اب آدمی جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے، اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو دیکھا ایک روشنی نظر آئی، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر گئے کہ رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ راستہ مل جائے یا تم لوگ آگ کو تاپ سکو۔ ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈی رات رہی ہوگی اس لیے انہوں نے ایسا کہا ہوگا، یا پھر ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوگا تو ان کو گرمی کی ضرورت ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ گئے تھے آگ لینے اور نبوت مل گئی۔ درخت کے پاس گئے تو اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو جہان کا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجیے، اور لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کر چلنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے اور اس کے بعد لوٹ کر نہیں آئے، مڑ کر دیکھا ہی نہیں، تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، آگے بڑھیے۔ اسے یہ پتہ چلا وہ جو ڈر تھا ایک انسانی طور پہ ڈر ہو سکتا ہے، فطری ڈر تھا کہ اگر آدمی کوئی چیز کو دیکھ لے جو چیز کاٹنے والی ہو، نقصان دہ تو آدمی وقتی طور پر گھبرا جاتا ہے۔ تو لاٹھی ایک نشانی تھی، دوسری نشانی کیا، ید بیضاء، یعنی ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ کیا ہے، سفید ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ دونوں نشانی تو ہے میرے پاس، لیکن میں ڈرتا ہوں، فاخاف ان یقتلون، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، کیونکہ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا جو قبطی تھا، فرعون کے لوگوں میں سے تھا، اس لیے مجھے ڈر لگا ہوا کہیں اس کے بدلے مجھے نہ قتل کر ڈالے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے، لیکن میرے بھائی جو ہیں ان کی زبان بڑی اچھی ہے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، میرے بھائی جو ہیں ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے، آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے، یعنی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے سفارش کی کہ اے اللہ تو ان کو بھی نبی بنا دے، تو بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ ہم آپ کی مدد آپ کے بھائی کے ذریعے کریں گے اور آپ دونوں کو ایسی چیز دے دیں گے کہ کوئی بھی آپ تک قریب نہیں پہنچ پائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو دیکھنے کے بعد فرعون نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے کہا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ ذکر ہے کہ فرعون نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا اور کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا، میں تو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اس نے ایسا کہا۔ اور اس کے بعد حامان سے کہا مضبوط محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کو جھانک سکوں، دیکھ سکوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، میں سمجھتا ہوں بے شک موسیٰ جو ہے وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے، نعوذ باللہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ آگے ہے کہ اس نے تکبر کیا زمین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو اس کے فوجیوں سمیت پکڑ لیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے امام بنا دیا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہے کہ جتنے لوگ اب آئیں گے اب اصل گرو یہی لوگ ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت ہے اور پھٹکار ہے، اور قیامت کے دن تو رسوائی ہے ہی، برے لوگوں میں سے ہے ہی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔